بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ساتھیو، یہ سورہ القمر ہے. اس کا نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، سورہ القمر. یہ سورت اور سورہ قاف کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عید کی نماز میں اس کی تلاوت فرماتے تھے، جس سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ مکی سورت ہے اور مکی سورتوں کے طریقے سے اس کا موضوع بھی عقیدہ ہے. خصوصاً عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. ضمنی طور پر اس میں تقدیر پر ایمان کا بھی ذکر آیا ہے، اور بعد وہ قصے جن کی طرف سورہ النجم میں جو اس سے پہلی سورت ہے ان کی طرف صرف نام لے کر کے اشارہ تھا. ان قوموں کا مختصر قصہ بھی اس سورت کے اندر بیان ہوا ہے. یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے اور کفار مکہ کے لیے تنبیہ اور کفار مکہ کو ان حالات سے خبردار بھی کیا گیا ہے یا انجام سے خبردار کیا گیا ہے جس انجام کو انبیاء علیہ السلام کی جھٹلانے والی قومیں پہنچتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربا قربا سے ہے یعنی قریب آنا، اور جب اقتربا ہو گیا تو اس کے معنی ہے بہت قریب ہے، یعنی بالکل قریب ہے. اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب آ چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت، جیسا کہ سہل بن سعد کی روایت ہے، بعثت والساعۃ کہاتین، میری بعثت اور میرے بعد قیامت کی بعثت قیامت کا وقوع اس طریقے سے ہے. اور متعدد صحابہ سے یہ حدیث عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سورج کی طرف دیکھا کہ وہ عصر کے بعد کا وقت تھا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب دنیا کے ختم ہونے میں صرف اتنا ہی وقت باقی رہ گیا ہے جتنا وقت اب سورج ڈوبنے کے اندر ہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کے لحاظ سے اب آخری ہے اور آپ کے بعد قیامت آنے والی ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آج صدیاں گزر گئیں، اس کے باوجود بھی قیامت ابھی تک نہیں آئی، تو یہ کون سا قرب ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ دنیا کی عمر کتنی ہے، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی مثال وہی ہے. یعنی گویا اب دنیا کے جس طریقے سے ایک دن جب عصر کی نماز ہو جائے اور سورج بالکل افق مغرب تک پہنچ جائے اور ڈوبنے کے اندر منٹ یا ایک آدھ گھنٹے 1.5 گھنٹے ایسا وقت رہ جائے، اب دن کے ختم ہونے میں کتنا باقی ہے یا کتنا پورے دن 12 گھنٹے یا اس کے لحاظ سے کتنا یہ وقت ہے، اسی کے لحاظ سے گویا کہ اب دنیا کا وقت باقی رہ گیا ہے. اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو قیامت بہت ہی قریب ہے. اس لیے ہم لوگوں کے لیے بھی اس پر تنبیہ ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت
بالکل قریب آ چکی ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں یہ چیز متعدد جگہ، ابھی اس سے پہلے والی جو سورت ہے اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، آنے والی پہنچ آئی ہے اور اللہ کے علاوہ اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو گویا اسی کی وضاحت یہ کی جا رہی ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب آ چکی ہے. وانشق القمر، اور قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وانشق القمر، سورج چاند پھٹ پڑا ہے، چاند میں شق ہو گیا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے. حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر متعدد صحابہ سے اس آیت کی یا اس سورت کی کے شان نزول کے سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جو صحیح بخاری، حضرت انس مالک سے صحیح بخاری وغیرہ میں، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مینا میں موجود تھے. شاید یہ حج کے ایام تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً حج کے موسم میں مینا میں جب حاجی ٹھہرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیمے جا کر کے آپ دین کی دعوت دیتے اور دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے. تو اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. مہینے کی 13ویں یا 14ویں تاریخ رہی ہو، اس لیے کہ جانتے ہیں 13 تاریخ تک حاجی تو وہاں پر رہا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. تو مکہ کے مشرکین نے تنگ آ کر کے کہا اگر آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، اس لیے کہ کسی بھی جادوگر کا جادو آسمان پر نہیں چلتا، اس کے جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ زمین ہی پر رہا کرتا ہے. تو اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اور آپ کے دعا کرتے ہی دیکھا کہ چاند 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک مشرق ایک مغرب، یہاں تک کہ حرا پہاڑ کو لوگوں نے دونوں چاند کے 2 حصوں کے درمیان میں دیکھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ گواہ رہو گواہ رہو گواہ رہو. لیکن یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ لینے کے باوجود بھی مکہ کے لوگوں نے کہا یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یہ تو چلتا جادو ہے، کتنا بڑا جادو کوئی پیش نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں ابھی بھی آپ کی رسالت پر نعوذ باللہ من ذالک یقین نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت انس مالک اور ابن مسعود کے علاوہ دیگر روایات میں ہے، اور ابو داؤد طیالسی وغیرہ میں اس کی سند صحیح بھی ہے. امام ابو جعفر طبری اپنی کتاب تفسیر طبری میں بھی نقل کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر دور سے آنے والے جو قافلے ہیں وہ آ کر کے اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، تو ہم آپ کی بات مانیں گے، اس لیے کہ آپ کا جادو ہم لوگوں پر چل سکتا ہے لیکن جو دور ہے ان پر نہیں چل سکتا. تو چنانچہ جو چند دنوں کے بعد قافلے آئے، ان قافلوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، لیکن مکہ کے لوگ اپنی خواہشات اور اپنی ضد کے اوپر اڑے رہے اور اسے بھی آپ نے جادو قرار دیا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی تھی. اب اس چیز کو سامنے رکھیں تو آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ پڑا. گویا یہ چاند کا جو پھٹ پڑنا ہے یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. تو اس کے بعد مکے والوں کیا حال ہے؟ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ لوگ یرو دیکھتے ہیں آیتن کسی نشانی کو، جانتے ہیں قرآن مجید اور حدیث رسول میں جسے ہم اور آپ معجزہ کہتے ہیں، معجزہ کا لفظ قرآن اور حدیث میں کہیں آیا نہیں ہے، یہ علماء کی اصطلاح ہے. قرآن اور حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے. جو لفظ آیت ہے، آیت کے معنی ہوتا ہے نشانی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی نبوت کے اوپر جو نشانی، اس کے نبوت کی جو علامت ہوا کرتی ہے اسی کو آیہ کہا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی اور واضح آیات یعنی معجزے عطا فرمائے.
تو وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور جب بھی وہ لوگ کوئی آیت، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، کوئی نشانی دیکھتے ہیں. یہ آیت علماء کہتے ہیں دو قسم کی ہوتی ہے. ایک آیت تو وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر جو اس دنیا میں پائے جا رہے ہیں، اگر انسان سوچ لے تو کسی کے بھی ایمان لانے کے لیے یہی چیز کافی ہے. یہ سورج اور چاند کی گردش، یہ مشرق اور مغرب اور یہ سردی اور گرمی، ان چیزوں کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَرَوْا آیَتَيْن، اور جب کوئی نشانی وہ لوگ دیکھتے ہیں تو يُعْرِضُوا، وہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں. اس لیے ساتھیوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص حق کو جان جائے وہ حق کو مان بھی لے. حق کو مان بھی لے، مانتا وہی ہے. جانتے بہت لوگ ہیں لیکن مانتا وہی ہے جس کا ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ شخص اس لائق ہے، لہذا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ حق کی اور ان آیات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ورنہ جو شخص ماننا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اسے پھیرنا چاہتا ہے. تو فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے متعدد معجزات، متعدد نشانیاں پیش کی اور دل سے وہ مانتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے نفس میں اس کا یقین تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا تو وہ ایمان نہیں لے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اگر وہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اور اپنے اعراض کا بہانہ کیا بناتے ہیں؟ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نشانی ہے، یہ جو معجزہ ہے، یہ جادو ہے. کیسا جادو؟ مستمر. مستمر یعنی یہ ایسا جادو جو چلتا جادو کہہ سکتے ہیں، یہ ایسا جادو جو بڑا مضبوط جادو ہے. اس لیے کہ ساتھیوں امر کے معنی میں ایک معنی قوت کے ہوتا ہے، لقد جئت شیئا امرا، تم میں بہت بڑی بات لے کر کے آئے. تو مستمر یعنی یعرضو ویقولو، اور وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا، بہت قوی اور بڑا مضبوط جادو ہے. اور مستمر کے معنی ہمارے اور آپ کے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے، مستمر یعنی وہ چیز جو برابر چل رہی ہو. تو دوسرا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. جیسے پہلے کئی جادو اس قسم کے کئی جادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے ہیں، کئی اس قسم کی باتیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے. اور تیسرا معنی مستمر کا ہے جو چلتے رہنا، یعنی ہے اور ختم ہو جائے گا. جس طریقے سے دیگر ان کے جادو انہوں نے دکھائے اور وہ بھی ختم ہو گئے، ویسے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے یا یہ ختم ہو جانے والا جادو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت وہ نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے. انہیں معلوم ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان جو سمجھدار ہے وہ جادو اور حقیقی چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر فرق کر لیتا ہے. تو وہ لوگ یہ نہیں کہ اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ وَكَذَّبُوا، وہ تکذیب کر رہے ہیں، وہ جھوٹلا رہے ہیں. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے جھٹلانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی جھٹلانا اس لیے نہیں ہے کہ ان کے سامنے حقیقت واضح نہیں ہوئی، جھٹلانا اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے، نہیں، سب کچھ سمجھا ہے، جانا ہے، لیکن چونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسے مال لینے میں اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا، ہماری جو چودراہٹ ہے وہ باقی نہیں رہے گی، ہمارا جو بڑا پن ہے وہ باقی نہیں رہے گا، یا ہماری جو آزادی ہے، ابھی جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو ہر چیز جو بھی ہمارا جی چاہے اسے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن قبول کر لینے کے بعد یہ چیز باقی نہیں رہے گی. تو وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں نے جھٹلایا. یعنی صرف یہی نہیں کہ اعراض کیا، نہیں، بلکہ اعراض کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا ہے. اور جھٹلایا کیوں ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ،
اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی میں پڑھ کر کے ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ تو ساتھیوں، خواہش نفس کی پیروی یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور حق کے درمیان ہمیشہ حائل ہوتی رہی ہے، ہمیشہ حائل ہوتی رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ خواہش کی پیروی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح طور فرمایا وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، تین چیز کیا ہیں؟ ہلاک کرنے والی ہیں۔ ان میں سے آپ نے فرمایا شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ، یعنی ایسی خواہش جس کی انسان پیروی کرے۔ تو وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ پھر انہیں دھمکی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا معاملہ یہی ختم ہو جائے گا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ غلبہ انہیں حاصل ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، کوئی بھی معاملہ ہے، ہر معاملے کا ایک استقرار کی جگہ ہے، ایک ٹھہر جانے، ایک ختم ہو جانے کی جگہ ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے نبی کے ساتھ تم لوگوں نے لڑائیاں مول لی ہے، نبی کو تم لوگ جھٹلا رہے ہو، یا نہ سمجھو کہ یہ معاملہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ حق واضح ہو جائے گا اور باطل وہاں پر رسوا ہوگا۔ ساتھیوں، یہ آیت ہر زمانے میں اور خصوصاً عصر حاضر کے اندر بھی بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، تو جس حالت میں بھی ہو، اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی برے حالات آ رہے ہیں، کوئی مشکل حالات آ رہے ہیں، ساری دنیا ہی کے ان کے خلاف نہ ہو جائے، یہ حالات یہ نہ سمجھیں کہ یہ معاملہ ہمیشہ رہے گا اور مسلمانوں کو وہ دبا ہی کر کے رکھیں گے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام کو ختم کر دیں گے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی ان سختیوں کے سبب اسلام ہمیشہ دب کر کے رہے گا، نہیں، بلکہ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر، ہر امر کا ایک نہایہ ہے، اور وہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، آپ ماضی قریب اور ماضی بعید کی تاریخ کو دیکھیں کہ لوگوں نے دنیاوی لحاظ سے کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ یعنی ظلم اور بربریت کے وہ اسلوب استعمال کیے گئے ہیں کہ جنہیں سن کر کے روح کانپ جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ رسوا اور ذلیل ہو کر کے نکلتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روئے زمین جس کے اوپر اگر وہ پیر پٹکتے تھے تو دنیا کے لوگ اور خود ان کے پاس پڑوس کے لوگ کانپا کرتے تھے، اسی زمین میں ان کے لیے رہائش اور اسی زمین میں ان کے لیے دفن ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ وہی زمین جس کے اوپر وہ اکڑ کر کے چلا کرتے تھے، اس وہی زمین جس کے اوپر وقت کے سب سے بڑے قادر، سب سے بڑی قدرت والے بنے ہوئے تھے، اسی زمین کے اوپر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں آپ سولی پر لٹکتا ہوا دیکھیں گے۔ تو یہ چیز بڑی باعث عبرت ہے ہر شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ان لوگوں نے جھٹلایا کس کو؟ اللہ تعالیٰ کے آیات کو، نبیوں کے معجزات کو ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اور اس جھٹلانے کے پیچھے ان کی خواہشات کام کر رہی ہیں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، تو انہیں یاد رہنا چاہیے کہ ہر معاملے کی ایک انتہا ہے، ہر معاملے کی ایک استقرار کی جگہ ہے، پھر وہاں پر معلوم ہوگا کہ حق کس کے ساتھ ہے اور ناحق کس کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، وَلَقَدْ جَاءَهُم، اور یقیناً حق یہ ہے کہ جاءہم، آیا ان کے پاس، کن کے پاس؟ یعنی ان مخالفین کے پاس جو جھٹلا رہے ہیں، من الانباء، انباء جمع ہے نبا کی، نبا کہتے ہیں کسی عظیم اور اہم خبر کو، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، ایک نبا، تو نبا کہا جاتا ہے، اسی لیے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی اہم خبریں لے کر کے آیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی اہم باتیں بتاتا ہے۔ تو وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں، نبیوں کے قصے آ چکے ہیں،
جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی، اس سے پہلے والی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے بڑے واضح طور پر وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ تو یہ اس سے پہلے والی جو صورت میں یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلک عاد الاولا، عاد اولا جو یعنی قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم، اللہ نے انہیں بھی ہلاک کیا جو اپنے کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے، ہم سے بڑی قدرت رکھنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ وثمود فما ابقى، اور قوم ثمود کو جن کے تمدن کی اور جن کی ترقی کی علامات اور نشانیاں آج ان کے گزرے ہوئے برسہ برس ہو گئے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن ان کی علامات، ان کی ترقی اور تمدن کی علامات آج بھی پائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا ہلاک کیا فما ابقا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ وقوم نوح من قبل ہم اظلم واطغى، اور ان لوگوں سے پہلے قوم نوح بھی گزر چکی ہے جو اپنے ظلم کے اندر اور اپنے طغیان میں ان لوگوں سے بھی زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ کن سے؟ قوم عاد اور قوم ثمود سے، لیکن اس کے باوجود کا کوئی نام لینے والا ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہ گیا، وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو جب وہ ہلاک اور برباد ہو گئے ہیں تو یہ لوگ بھی اپنے انجام بد سے غافل نہ رہیں، یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، ان کے پاس ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں ما فیہ مزدجر، ما الذی کے معنی میں ہے، یعنی ایسی ایسی خبریں ہیں کہ فیہ ان خبروں کے اندر مزدجر، مزدجر کے معنی ہوتا اصل میں زجرہ کے معنی ہوتا ہے ڈانٹنے اور روکنے کے، مزدجر یعنی رکنے کا سامان ہے، رکنے پر تنبیہ یعنی ان قصوں پر غور کر لیں، ان قوموں کے حالات پر غور کر لیں تو ان کے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہی چیز کافی ہے، اپنی خواہشات کی پیروی سے رک جانے کے لیے یہی چیز کافی ہوگی۔ تو وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ، بڑی معنی خیز آیت اور الفاظ ہے حکمتٌ بالغہ، حکمہ یعنی یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ اب ہو رہا ہے تم ہم جھٹلا رہے ہو، تو اے مسلمانوں تم اس سے پریشان نہ ہو، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بڑی حکمت ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی آج یہ سمجھنا چاہیے کہ آج مسلم قوم پر جو حالات آ رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہے، ہم اسے سمجھ سکیں یا سمجھ نہ سکیں، صرف مومن ہونے کے ناطے ہمارا اور آپ کو اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو حکمتن بالغتن، بالغتن بالغہ یعنی پہنچنے والی، یا یہ کہیے کہ بڑی عظیم حکمت ہے، یا ایک ایسی حکمت ہے بالغتن جو اپنے انجام کو پہنچ کر کے رہے گی، جو اپنے حق کو ثابت کر کے رہے گی۔ تو حکمتن بالغتن فما تغنی النذر، فما تغنی النذر، اغنا یغنی کے معنی ہوتا ہے بے نیاز کرنا، اور النذر نذیر کی جمع ہے، نذیر کی جمع ہے۔ تو فما تغنی النذر کیا بے نیاز کرنے والی ہے یہ ڈرانے اور دھمکانے کی باتیں، یا انبیاء علیہ السلام جو نذیر بن کر کے آئے ان کی جو باتیں تھی، ان کی جو تعلیم تھی، انہیں اس سے کوئی بے نیاز نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو حکمت بالغۃ، یہ جو کچھ ہم نے خبریں دی ہیں ایک ایسی حکمت ہے جو مکمل ہو کر کے رہنے والی ہے، جو پوری ہو کر کے رہنے والی ہے، یا ایک ایسی حکمت ہے جو بڑی عظیم حکمت ہے، اس کے اندر حکمت کی بڑی باتیں پوشیدہ ہیں۔ فما تغنی النذر، پس اس کے باوجود بھی النذر تنبیہات اور ڈرانا اور دھمکانا کسی کام نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو جب یہ چیز ان کے کچھ کام نہیں آ رہی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے۔ منہ موڑنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں سمجھائیے نہیں، سمجھاتے رہیے، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لے آتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا انجام برا ہونے والا ہے۔ تو فتول عنہم،
جس طریقے سے کوئی شخص جو ہے کسی قوم کو دعوت دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، نہیں مانتے تو کہتا ہے چھوڑو ان کو، چھوڑو ان کو کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب دوبارہ ان کو دعوت نہیں دینی ہے، نہیں، چھوڑو ان کو کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں، یہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں نہ مانتے ہیں آپ اس کی فکر نہ کریں۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ ان کے پاس ایسی ایسی خبریں آ چکی، شق قمر جیسا اتنا بڑا انہوں نے معجزہ دیکھ لیا اور حکمت کے اوپر مبنی ایسی نشانیاں دیکھ لی، اس کے باوجود جب ایمان نہیں لے آ رہے ہیں تو فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان کی فکر کے اندر نہ پڑیے۔ اور یدعو الداعی، ساتھیوں عام حالات میں پڑھتے ہوئے فتول عنہم پر رک جانا چاہیے، اس لیے کہ یوم یدعو الداعی کا تعلق فتول عنہم سے نہیں ہے، اسی لیے دیکھیں مصحف کے اندر یہاں پر میم کی علامت ہے، میم کی علامت کا معنی ہے کہ وقف لازم، یعنی یہاں پر رکنا ضروری ہے۔ تو عام حالات میں ہمیں اور آپ کو علماء نے جو محنت اور مشقت کر کے یہ علامات وقف رکھی ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کی اتباع کرنی چاہیے، ورنہ معنی کے اندر بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین کے اندر عام طور پر لوگ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث کأنہم، نہیں، من الاجداث، نعوذ باللہ من ذالک، سورہ یاسین میں اب ذکر کر دیا تو اس کو میں رکھ ہی دوں آپ لوگوں کو۔ ہاں دیکھیے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، من مرقدنا هذا پہ رکنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے میں اس پر متنبہ کر رہا ہوں، اور خصوصاً ہمارے یہاں سورہ یاسین پڑھنے کا بڑا رواج ہے تو غلطی کر جاتے ہیں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہاں پر رکنا ہے، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اس لیے کہ اگر یہاں پر نہیں رکتے ہیں تو معنی میں ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، اس کے بعد ما وعد الرحمن، یعنی اللہ نے رحمان نے کوئی وعدہ نہیں کیا، جبکہ ہے کہ هذا ما وعد الرحمن، یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ رحمان نے ہم سے کیا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی علماء نے اس قسم کی علامات رکھی ہیں، وقف لازم وغیرہ، عام حالات میں پڑھتے ہوئے خصوصاً لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں نماز وغیرہ میں، تو ایسے موقع پر ان علامات کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم ان علام یہاں پر دیکھیں فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اگر اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو معنی میں بڑی تبدیلی ہو جائے گی۔ تو فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اور یاد کرائیے ان لوگوں کو، ذکر کیجئے اس دن کا، ذکر کے لیے اس دن کا، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا، آواز دینے والا ایک غیر معروف چیز، شیء نکر، یعنی وہ چیز جو پہچان میں نہ آئے، وہ چیز جو سمجھی نہ جا سکے، جو منکر ہو، جسے لوگ نہ جانتے ہوں، تو یاد آپ ان سے اعراض کیجئے اور یاد دلائیے اس دن کا جس دن پکارنے والا یعنی سور پھونکنے والا، یدعو الداعی، دعوت دے گا، بلائے گا، الی شیء نکر، ایک عجیب غریب یا ایک منکر غیر معروف چیز طرف، ایسی چیز جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کی طرف دعوت دے گا۔ اس لیے کہ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور اچانک لوگ گھبرا کر کے اٹھیں گے تو انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ من بعثنا من مرقدنا هذا کہیں گے، ہمیں ہمارے اس خوابزہ سے کس نے اٹھا لیا ہے۔ تو پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ ان کے پریشانی کو ہوگا، پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا ہوش آئے گا تو کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا ہم سے رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ تو شیء نکر وہ ایسی چیز ہوگی جسے وہ پہچانے گا نہیں، اسی لیے پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ کھڑے ہوں گے تو کل فراش المبثوث، یعنی بچھڑے پھیلے ہوئے پرندوں کے طریقے، اس طریقے سے آگ کی طرف پرندے آئے تو ایک دائیں سے آ رہا ہے، ایک بائیں سے آ رہا ہے، دوسرے سے ٹکرا رہا ہے، یعنی ان کو کوئی انتظام نہیں ہوتا، ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ پریشانی کی حالت میں کیا ہے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہمیں کیوں اٹھایا گیا ہے، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اس خوابزہ سے کیوں اٹھایا، کس نے اٹھایا ہے ہم کو۔ تو یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارہم، خش عن ابصارہم، ان کی نظریں نیچی ہوں گی،
झुकी हुई होगी, खौफ ज़दा होंगे वो लोग। यखरुजून मिनल अजदासी कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, वो लोग अपनी कब्रों से इस तरीके से निकलेंगे कि गोया फैले हुए टिड्डी दल हैं। हालांकि टिड्डी दल जो हुआ करते हैं उनको एक निजाम से, तरतीब से चलते हैं। तो जब खुशान नुकुर जो पहली आयत का ताल्लुक है वो सूर फूंकने के पहले मरहले से है, इब्तदाई मरहले से है। लेकिन फिर उसके बाद जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमें अल्लाह किस लिए उठाया गया है, तो हर एक शख्स बुलाने वाले की तरफ अपनी राह लेगा और उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो उनकी सूरत होगी टिड्डी दल जिस तरीके से तरतीब के साथ चले जाते हैं वैसे वो लोग भी जाएंगे। मुहतिईन इला दाआ, पुकारने वाले की तरफ दौड़े जा रहे होंगे। मुहतिईन हता के माने असल में होता है ऊंट को, जब ऊंट का मालिक बुलाता है तो अपनी गर्दन को लंबी किए हुए उस तरफ भाग करके जाया करता है। यह है असल में सूरत मुहतिईन की। इसी तरीके से जब सूर फूंका जाएगा तो हश्र की तरफ क्या है, लोग उसी तरीके से अपनी गर्दन को उठाए हुए और सामने किए हुए भाग करके जा रहे होंगे। मुहतिईन इला दाआ, वो लोग पुकारने वाले की तरफ दौड़ करके अपनी गर्दन उठाए हुए भाग रहे होंगे। लेकिन यक़ूलुल काफिरून हाज़ा यौमुन असिर, काफिर लोग कहेंगे यह दिन तो बड़ा सख्त है, यह दिन बड़ा सख्ती का दिन है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है अलल काफिरीन गैरु यसीर, यह दिन काफिरों के ऊपर बड़ा आसान नहीं बल्कि बड़ा सख्त होगा। तो उन हालात को देख करके काफिर परेशान होकर कहेंगे यह दिन तो बड़ा सख्त है। आज की बात यहीं से रोकते हैं, इंशाअल्लाह अगले मक्ता से अगली मजलिस हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 00966 5089599707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 00966 502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।